السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے اور امیر المومنین امام المتقین مظہر العجائب والغرائب باب مدینۃ العلم امام الاولیاء اسد اللہ الغالب مولا المسلمین حیدر کرار سید العرب امام البررہ قاتل الفجرہ مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آج میں نے جتنے القاب بیان کیے مولا کائنات کے وہ کم ہے، اور یہ القاب جو میں نے بیان کیے یہ کسی نے عقیدت میں نہیں لقب دیے، یہ بارگاہ رسالت سے یہ القاب ان کو عطا ہوئے تھے۔ وہ القاب نے اکٹھا کیے کہ سرکار نے کون کون سا لقب ان کو عطا فرمایا، وہ القاب جو ہے میں نے بیان کیے۔ آپ عزت و عظمت کی اس قدر بلندی پر ہیں کہ آپ کے گرد راہ تک رسائی بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس قدر بلند آپ کا مقام ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر عمزاد ہیں، چچا زاد بھائی، داماد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب ہیں اور ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ بنو ہاشم میں سب سے پہلے آپ ہی خلیفہ بنے۔ آپ سے پہلے 3 خلیفہ گزر چکے، وہ خلفاء قریشی تو ضرور ہیں، وہ خلفائے راشدین قریشی تو ضرور ہے مگر ہاشمی نہ تھے۔ اب پہلے ہاشمی ہیں جو خلیفہ بنے۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف بھی ان کو حاصل ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں ہے حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبے کے دن نبوت کا اعلان فرمایا اور میں منگل کے دن اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام کے دامن میں آ گیا۔ اس وقت مولا کائنات حضرت علی کی عمر شریف 10 یا 9 یا 8 سال تھی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت 13 رجب جو آج کی تاریخ ہے اور جمعہ کا دن، اتفاق سے آج جمعے کا دن بھی ہے، 13 رجب جمعے کے دن ہوئی۔ آپ کی ولادت کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں
علی مرتضیٰ کی پیدائش سے پہلے طواف کعبہ میں مشغول تھی۔ میرے پیٹ میں یہ علی تھے اور بالکل وقت قریب تھا پیدائش کا، اور میں کعبہ شریف کے طواف میں مشغول تھی۔ ابھی طواف کے 3 چکر ہی مکمل ہوئے تھے، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، ابھی 3 چکر ہی مکمل ہوئے تھے کہ درد ذہ محسوس ہونے لگا۔ پیدائش کا جو درد ہے اس کو درد ذہ کہتے ہیں، وہ درد شروع ہو گیا، اور جب درد شروع ہوگا تو چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ درد ہے، پریشانی ہے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے تھے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ ابھی آپ کی عمر شریف 30 یا 31 یا 32 سال تھی۔ ہمارے حضور کی عمر بھی اتنی تھی، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی عام انسان کی طرح آپ ایک زندگی گزارتے تھے، لیکن آپ جو ہے کعبہ شریف کا طواف آپ بھی کر رہے تھے، تو آپ نے میرے چہرے کے تغیر سے جان لیا، پہچان لیا، سمجھ گئے کہ ان کو پریشانی ہے۔ تو فرمایا، میں قریب آئے، فرمایا کہ کیا بات ہے، چونکہ چچی تھی ہمارے حضور کی، اور حضور بالکل ماں کی طرح سمجھتے تھے، پرورش انہوں نے کی تھی۔ فرمایا کیا بات ہے، میں آپ کے چہرے پر کرب کے اثرات محسوس کر رہا ہوں، آپ پریشان معلوم ہوتی ہیں۔ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں نے ہچکچاتے ہوئے اصل صورتحال عرض کر دی کہ بیٹے دیکھو یہ پیدائش کا درد شروع ہو گیا، میں طواف کر رہی ہوں۔ تو فرمایا کہ کیا آپ طواف پورا کر چکی ہیں، 7 چکر پورے ہو چکے ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں، ابھی 3 چکر ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ طواف پورا کر لیں آپ، اگر اس دوران درد بڑھ جائے تو خانہ کعبہ کے اندر چلی جائیں۔ پہلے کعبہ شریف میں دروازہ تو تھا، لیکن دروازے میں یہ کیوڑ نہیں لگے تھے، کھلا رہتا تھا دروازہ، اور اوپر سے چھت بھی نہیں تھی، دیوار تھی۔ تو آپ کعبہ شریف کے اندر چلی جائیں، اس میں کوئی حکمت الہی ہے۔ بہرحال پھر طواف شروع کیا، 4تھے چکر میں ہی درد اور زیادہ تیز ہو گیا، بڑھ گیا۔ تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئیں۔ آپ کعبہ کے اندر گئیں، اور کعبہ کے اندر حضرت مولا کائنات پیدا ہو گئے۔ جب کعبہ سے آپ باہر آئیں تو آپ کی گود میں مولا کائنات تھے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ۔ تو مولا کائنات کی پیدائش تو جمعہ کے دن ہوئی اور خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ جزوی فضیلت ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں، جزوی فضیلت۔ ابو طالب کو جب اس مولود بچے کی خبر ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ بے حد خوش ہوئے، دوڑ کر آئے اور اپنے لخت جگر کو گود میں لیا، پیار کیا اور زید نام رکھا۔ تو مولا کائنات کا پہلا نام کیا ہے؟ زید۔ ان کے والد نے ان کا نام زید رکھا۔ اس خوشخبری کو سن کر، اس سے مطلع ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر ہوئے، سرکار بھی آ گئے قریب میں، اور محترم چچا کو مبارکباد دی اور پوچھا کہ اس پیارے بچے کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ تو ابو طالب نے بتایا کہ میں نے اس بچے کا نام زید رکھا ہے، اور ان کی ماں نے اسد نام رکھا ہے۔ اسد کا معنی شیر ہوتا ہے۔ تو ابو طالب نے ان کا نام زید رکھا تھا، اور ان کی ماں فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام اسد رکھا تھا، اسد۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام علی رکھیے۔ علی کے معنی ہوتا ہے بہت بلند و بالا، جو عالی ہمتی کی خبر دے۔ جیسے ہی ہمارے حضور نے فرمایا کہ اس کا نام علی رکھیے، یہ سن کر فاطمہ بنت اسد بول پڑی کہ خدا کی قسم مجھے غیب سے یہ آوازیں آتی تھیں کہ فاطمہ اس کا نام علی رکھو، مگر میں نے اس بات کو چھپایا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ نام پاک علی رکھا گیا۔
پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر تحنیک فرمائی. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نیک اور بزرگ آدمی کوئی چیز منہ میں لے کر کے اس کو چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے تاکہ پہلی چیز جو بچے کے پیٹ میں جائے کسی نیک آدمی کا تھوک اس کے ساتھ ہو. اس کو کہتے ہیں تحنیک. سنت طریقہ ہے یہ. تو تحنیک کا مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی سعادت مند شخص اپنے منہ میں کھجور یا چھہارے چبائے اور پھر اس پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں ڈال دے. مگر مولا علی رضی اللہ عنہ کی تحنیک اس شان سے ہوئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے اپنی زبان مقدس ہی حضرت علی کے منہ میں ڈال دی. کوئی چیز چبا کے نہیں ڈالی، اپنی زبان ہی مولا کائنات کے منہ میں ڈال دی اور مولا علی دیر تک سرکار کی زبان اقدس کو چوستے رہے. سبحان اللہ. اور یوں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز مولا کائنات کے پیٹ میں پہنچی وہ ہمارے حضور اقدس رحمت علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اور سرکار کے منہ ہونٹ لعاب کی شان کیا ہے؟ لب زلالے چشمے کن میں گدھے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا اے جا تجھ کو کب دشوار ہے. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا کہ حضور کے جو ہونٹ ہیں جب خمیر تیار ہو رہا تھا تو کن کے چشمے میں، اللہ کن فرماتی چیز ہو جاتی ہے، تو کن کے چشمے میں آپ کے مبارک ہونٹ کا خمیر تیار ہوا تھا. اس لیے اگر آپ مردہ زندہ کر دیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ بھی جو فرما دے وہ چیز فوراً ہو جائے. اسی لیے کہا ہے وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو زہ نصیب. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ تحدیث نعمت کے طور پر رب کی نعمت کا خوب چرچا کرنا چاہیے. اس طور پر فرمایا کرتے تھے کہ فی فمی لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے منہ کے اندر اللہ کے رسول کا مبارک لعاب دہن ہے، حضور کا مبارک تھوک میرے منہ کے اندر ہے. ایک حدیث اب آپ کو سنائی. یہ حدیث چونکہ مجھے اور کسی کتاب میں ملی نہیں، بہت کم لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں. ایک کتاب ہے نظم العالی، اور یہ کتاب لکھنے والے بلگرام شریف کے ایک بزرگ ہیں حضرت سید محمد بن سید غلام نبی بلگرامی. کئی سو وہاں اتنے عظیم پائے کے عالم و بزرگ گزرے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے جب ان کی کتابیں دیکھیے، ان کے بارے میں کچھ سنیے. تو نظم العالی میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان رفیع پر بہت سی حدیثیں وارد ہیں. مولا کائنات علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے. حدیث شریف ہے، نظم العالی میں بیان کیا، حوالہ بھی دیا اس کا ہے کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے. تو اس نور نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، پیدائش سے ہزار سال پہلے عرش الہی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی. جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہم دونوں ان کی صلب میں آ گئے، ان کی پیٹھ میں رکھ دیے گئے. کریم صلبوں سے پاک رحموں کی طرف ہم منتقل ہوتے رہے. صلب باپ کی پیٹھ اور رحم ماں کی بچے دانی. اس طرح سے ہمارے حضور سے لے کے حضرت آدم تک جتنے بھی باپ ہیں، جتنے بھی ماں ہیں، سب کے سب شرک سے پاک رہے. تو کریم صلبوں سے پاک رحموں کی طرف ہم منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہم عبد المطلب کی صلب پاک میں منتقل ہو گئے. پھر ہم دو حصوں میں بٹ گئے. عبد المطلب کے بعد حضور فرماتے ہم دو حصوں میں بٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت عبداللہ کی صلب میں رکھا اور علی کو ابو طالب کی صلب میں رکھا. تو میں عبداللہ کے ذریعے پیدا ہوا اور علی جو ہے ابو طالب کے ذریعے پیدا ہوئے.
مجھے نبوت سے مشرف فرمایا اور علی کو ولایت خاصہ، شجاعت، علم اور فصاحت سے ممتاز فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے نام اسماء الہیہ سے مستخرج فرمائے، اللہ کے اپنے نام جو ہے اس سے ہمارے نام اللہ نے نکالے۔ تو اللہ کی خوب حمد کی جاتی ہے، وہ محمود ہے اور میں محمد ہوں۔ محمود کے معنی بھی جس کی خوب تعریف کی جائے اور محمد کے معنی بھی جس کی خوب تعریف کی جائے۔ پھر فرمایا واللہ علی وہذا علی، اللہ بھی علی، یہ بھی علی، اللہ کا نام بھی علی، بہت بلند و بالا، بزرگ برتر، اور ان کا نام بھی علی۔ آخر میں کہتے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد اخرجہ ابن الاسبوع الاندلسی فی کتاب الشفاء، اس حدیث کی تخریج ابن اسبوع نے اپنی کتاب الشفاء میں فرمائی، انہوں نے حوالہ دیا اس کا۔ نظم اللہ علیہ میں روضۃ الاحباب، بہجۃ المحافل اور سیر سیوطی وغیرہ کتابوں میں مذکور ہے کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور اس کے بعد ایک دن کے بعد یا اسی دن مولا علی نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد زید بن حارثہ ایمان لائے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو حضرت خدیجہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کے بعد پھر سیدنا حضرت صدیق اکبر ایمان لائے۔ تو اس طرح سے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات علی مشکل کشا ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی کے ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد حضور اقدس کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ تو کفر و شرک میں کبھی مبتلا ہوئے ہی نہیں تھے، پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد حضور اقدس کی نبوت کا آپ نے اقرار کیا، ورنہ آپ نے پوری زندگی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ جبکہ دوسرے صحابہ کرام واقعتاً ایمان لائے، لیکن پہلے وہ مشرکانہ امور میں گرفتار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی ہے، باقی اور جتنے بھی صحابہ کرام ایمان لانے والے پہلے سب کے سب مشرکانہ کام کرتے تھے۔ اسے میں لکھا ہے کہ میرے استاذ محترم مولانا محمد مبین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی خوابگاہ ٹھنڈی رکھے، اپنی کتاب وسیلۃ النجات میں مستند کتابوں سے نقل کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی کے مناقب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اور جب تک ماں کے پیٹ میں رہے ماں کو بھی بتوں کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ جس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ جب بھی بتوں کو سجدہ کرنا چاہتی، بتوں کے آگے جھکنا چاہتی، تو ایک تختے کے مثل کھڑی رہ جاتی، ان کا بدن جھکتا ہی نہیں تھا، اکڑ جاتی تھی، اور ان میں سکت نہ رہتی کہ بت کے آگے سرنگوں ہو جھکیں۔ یوں ہی جب تک ماں کے پیٹ میں رہے ماں کو بھی بتوں کے آگے جھکنے نہ دیا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کی ایک عجیب بات اس میں بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے چچا ابو طالب کے گھر جاتے تھے، چونکہ ابھی آپ ایمان تو لائے نہیں تھے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا سرکار نے، ابھی آپ کی عمر جو ہے وہی ہوگی 30 31 32 سال بتایا ہم نے، اور چچا ابو طالب سے گہرا لگاؤ تھا ہی، پرورش انہوں نے کی تھی۔ تو جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے گھر جاتے اور مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ اپنے چچا کے گھر جاتے تو علی کی والدہ، مولا علی کی والدہ آپ کی تعظیم کے لیے سروقت کھڑی ہو جاتی تھی، جبکہ چچی تھی ماں کے برابر تھیں، لیکن ہمارے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو ابو طالب کہتے کہ فاطمہ اس لڑکے کی اس قدر تعظیم کیوں کرتی ہو؟
ابو طالب بھی سرکار کو بہت مانتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایک ماں ایک بیٹے کے لیے اس طرح سے کھڑی ہو، اس پر وہ کہتے تھے کہ اس لڑکے کی اس قدر تعظیم کیوں کرتی ہو؟ تو فاطمہ بنت اسد عرض کرتی کہ میں خود اپنے ارادے سے تعظیم کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ جو بچہ میرے پیٹ میں موجود ہے وہ مجھے بے اختیار کھڑا کر دیتا ہے، یہ بچہ خود مجھے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا کہ اب میں دیکھوں گا تم کیسے کھڑی ہوتی ہو۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی دروازے کے باہر ہی تھے، دیکھا کہ آ رہے ہیں، تو ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ خیال رکھیے اب میں کھڑی ہوتی ہوں، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ تو ابو طالب ایک بہادر اور پہلوان انسان تھے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنی اہلیہ کے دونوں شانوں پر رکھ دیا اور انہیں دبائے رکھنا چاہا کہ اٹھنے نہ دیں، تاکہ اٹھ نہ سکے، دبائے رکھے، لیکن ابو طالب کی طاقت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ اپنی اہلیہ کے دونوں شانوں کے درمیان جھول گئے اور ان کی اہلیہ کھڑی ہو گئیں۔ تو مولا کائنات علی کی یہ شان ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہیں اور حضور کو پہچانتے ہیں، حضور کون ہے، جبکہ حضور نبی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا ہے، پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور جو ہے ان کی تعظیم کے لیے اپنی ماں کو جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ یہ ان کی شان ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جس طرف تشریف لے جاتے، حضرت علی اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے حضور کی طرف رخ کر لیتے، ماں کے پیٹ میں رہتے لیکن گھوم جاتے، سرکار جدھر جاتے ادھر وہ گھوم جاتے اور کبھی حضور کی طرف پیٹھ نہیں ہونے دیتے تھے۔ مولا کائنات کی والدہ حضور سے کہتی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سمت جاتے ہو میرے پیٹ میں جو موجود بچہ ہے یہ اپنا چہرہ اسی جانب کر لیتا ہے، آپ جدھر جاتے ہیں یہ بچہ گھوم جاتا ہے، ادھر ہی چہرہ کر لیتا ہے۔ اس پر ہمارے حضور فرماتے کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ مکرم رکھے، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ مکرم رکھے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بہت سے علماء سے کہ مولا کائنات کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور یہ جملہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں بولا جاتا، اس جملے کا کسی اور صحابی پر اطلاق نہیں ہوتا، سب کو صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا ہی جاتا ہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے 6 برس جب 6 سال کے آپ ہوئے تو قبیلہ قریش ایک قحط عظیم کا شکار ہوا، سوکھا پڑا، بڑی پریشانی آ گئی، مفلسی کا عالم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اب حضرت عباس سرکار کے چچا تھے، فرمایا کہ ابو طالب اس وقت شکستہ حال ہیں اور کثیر العیال ہیں، پریشان حال ہے، وہ ان کے بچے کئی ہیں، اس لیے ان کو قحط سالی نے اور زیادہ پریشان کر رکھا ہے، تو چلیے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے بچوں کی کفالت کر لیتے ہیں، ایک ایک بچہ ہم لوگ لے لیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے ہم لوگ پرورش کر لے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ساتھ ابو طالب کے گھر گئے اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو ابو طالب نے عرض کی کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، حضرت ابو طالب کے ایک بیٹے کا نام عقیل تھا، اور حضرت جعفر جو تیار ہیں ان کو بھی، یہ بھی ابو طالب کے لڑکے ہیں، اور علی تو لڑکے ہی مولا کائنات۔ تو ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی اولاد میں سے جس کو چاہو لے لو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا۔ تو حضرت جعفر کی پرورش کرنے والے حضرت عباس ہیں اور مولا علی کی پرورش کرنے والے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اس طرح مولا کائنات علی کو کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی آغوش نبوی میں ہوئی۔ یہ مولا علی پر خدا داد انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے سائے کرم میں لے لیا اور اپنی آغوش رحمت میں پرورش فرمائی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مولا علی نے حضور کی تصدیق نبوت کی اور ایمان لانے میں سارے صحابہ کرام پہ سبقت فرمائی۔ سیدنا مولا کائنات کے علمی اور عملی فضائل اور حسب و نسب کی عظمتیں حد و شمار سے باہر ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے علاوہ کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا سلونی، مجھ سے جو چاہو پوچھ لے۔ یہ مولا علی کبھی کبھی خطبے میں کہتے تھے سلونی، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ یہ حضرت علی کے علاوہ کسی صحابی نے ایسا اعلان نہیں فرمایا۔ ابن عساکر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ 300 قرآنی آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن شریف کی 300 آیتیں ہیں جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ نظم اللہ علی ہی میں ہے، امام طبرانی کی المعجم الکبیر اور امام حاکم کی المستدرک اور حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن بن علی سے روایت ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے ارشاد فرمایا، اے انس ہمارے پاس سردار عرب کو بلا لاؤ۔ اپنے گھر میں تھے، حضرت انس موجود ہے، انس سے کہا کہ سردار عرب کو جاؤ بلا لاؤ، سید العرب کہا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ سردار عرب تو آپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، صرف عرب کا سردار نہیں ہوں، اور علی جو ہے عرب کے سردار ہیں۔ اب جب مولا کائنات حضرت علی حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ انصار، کیا میں تمہیں ایسے شخص کی نشاندہی نہ کر دوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہو تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے؟ یہ علی ہیں۔ تو علی کی وہ شان ہے کہ جو علی سے وابستہ رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ علی سے محبت کرو کیونکہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا ان کی عزت کیا کرو کیونکہ میں بھی ان کو معزز مانتا ہوں۔ تو جس کی عزت ہمارے حضور کریں، جس سے ہمارے حضور پیار کریں، اس کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ امام طبرانی نے حضرت جابر سے اور خطیب نے عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث تخریج کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت ان کے صلب میں رکھی اور میری ذریت علی بن ابو طالب کی صلب میں رکھی۔ ہر نبی کی ذریت، ان کی اولاد خود ان کی پشت میں رکھی گئی، تو نبی ہی کی پشت سے ان کی اولاد پیدا ہوئی، لیکن فرمایا کہ میری ذریت علی کی پشت میں رکھی گئی ہے، تو میری اولاد جو ہے وہ علی سے پیدا ہوگی، یعنی میرا جو سلسلہ نسب چلے گا وہ علی کے ذریعے چلے گا۔ دیکھیے آج سرکار کے 3 صاحبزادے تھے، سب 55 میں انتقال کر گئے، اور سرکار کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور حضرت علی سے جو ہے یہ حسن و حسین ہے، اور جو جتنے بھی آج آل رسول ہے دنیا میں سب کے سب حضرت حسن کی اولاد ہیں یا امام حسین کی اولاد ہیں، یہ سب کے سب مولا کائنات حضرت علی کی اولاد ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ سارے انبیاء کی ذریت ان کی صلب میں رکھی گئی اور میری ذریت اللہ نے علی بن ابو طالب کی صلب میں رکھی۔ مسند امام احمد میں اور ترمذی شریف میں ہے، حدیث شریف بڑی مشہور ہے، انا دار الحکمت والی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ دار الحکمت، اور المستدرک کی حدیث میں ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اتى العلم فلیأت الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، تو جو بھی شہر علم میں آنا چاہے اس کو دروازے پر جانا ہی پڑے گا، فلیأت الباب۔ تو مولا علی کی علمی شان یہ مانی ہوئی ہے۔ تاریخ الخلفاء میں
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علی نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے مجھے قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کم عمر ہوں، نہ تجربے کار ہوں، اور میں قضا نہیں جانتا، فیصلہ کیسے کیا جاتا میں جانتا ہی نہیں، فیصلہ کیسے کروں گا، قاضی بنا کے آپ مجھے بھیج رہے ہیں؟ تو حضور نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا، الہی ان کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے اور ان کی زبان کو استقامت عطا فرما۔ مولا علی فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، اس دن سے کسی دو آدمی کے معاملے میں فیصلہ کرنے میں مجھے ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہوا۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا، علی خطبہ دے رہے تھے، اس دوران فرمایا کہ سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، بخدا تم مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ مجھ سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھو، خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی یا نرم زمین میں نازل ہوئی۔ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لاد دوں، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لاد دوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علی نے مجھ سے فرمایا کہ مرتبہ کہ یہ ابن عباس عشاء کی نماز پڑھ کر تم قبرستان پہنچ جانا۔ یہ عبداللہ بن عباس یہ حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ حبر الامہ ترجمان القرآن لقب ان کا ہے، قرآن کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں یہ۔ تو فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تم قبرستان پہنچ جانا، میں وہاں ملتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور قبرستان پہنچ گیا۔ جو ہے اس رات چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ آئے مولا علی، فرمایا اے عبداللہ بن عباس، الحمدللہ کے الف کی تفسیر کیا ہے؟ الحمدللہ میں جو لفظ الف پہلا حرف ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، آپ بتائیں۔ پھر اس کے بارے میں آپ نے 1 ساعت گفتگو فرمائی۔ لفظ ساعت اس میں ہے، وہ گھنٹہ ہے یا کتنا ہے، گفتگو فرمائی، صرف الف کی تفسیر 1 ساعت فرماتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا الف کے بعد جو لام ہے، لام کی تفسیر بیان کرو۔ کہا میں نہیں جانتا۔ پھر آپ 1 ساعت تک لام کی تفسیر بیان فرماتے رہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ لام کے بعد ہے تو ہے کی تفسیر بیان کرو۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر آپ جو ہے 1 ساعت تک ہے کی تفسیر بیان فرماتے رہے۔ یوں ہی دال کی تفسیر بیان کرتے رہے، میم کی پھر دال کی، یہاں تک کہ صبح ہوگی۔ لفظ الحمدو اتنی کی تفسیر بیان کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ پوری رات بھر آپ بیان کرتے رہے تو الحمدو کی تفسیر ہوئی، ابھی للہ کی نہیں، صرف الحمدو کی تفسیر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا اے ابن عباس اب اپنے گھر جاؤ اور صبح کی نماز کی تیاری کرو۔ کہتے میں وہاں سے اٹھا تو جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اسے محفوظ کر چکا تھا۔ پھر میں نے غور کیا تو قرآن پاک کے بارے میں میرا علم حضرت علی کے علم کے سامنے اس طرح تھا جیسے سمندر کے سامنے ایک حوض ہو۔ یہ ہے مولا کائنات کا علم۔ مولا تعالی ہمیں ان کی غلامی میں زندہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے دل میں ان کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ فاتحہ۔